إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار انعامات ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے انسان کو علم عطا فرمایا، اور علم کے ذریعے انسان دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے اعلیٰ اور ممتاز ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وہ تو دنیا کی سب سے مکرم ترین لوگ ہیں یا شخصیات ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی۔ اگر بنی آدم صحیح ہے، اللہ رسول کے احکام پر چل رہا ہے، تو اسے اشرف المخلوقات کہا گیا، ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ، جتنی بھی مخلوقات اس دنیا پر بس رہی ہیں۔ لیکن یہ اگر صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ ہوگا، صحیح معنوں میں بنی آدم ہوگا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی، اور اس علم کے ذریعے خاص طور پر اللہ نے کچھ بندوں کو بندوں پر بھی فضیلت عطا کی ہے، جیسا کہ معروف ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وأوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اور اہل علم کو دوسروں پر کچھ درجات عطا کیے ہیں۔ علم اور علماء، ان کے بارے میں قرآن کریم میں آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات موجود ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمیں آج صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو علم عطا کیا اور کون کون سے علوم سے نوازا۔ بعض خاص علوم جن کا تذکرہ انشاءاللہ آج ہوگا۔ اللہ رب العزت کے احسانات میں سے ایک احسان، ایک بہت ہی بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے انسان کو علم عطا کیا، اور پہلی وحی، قرآن کریم کی جو پہلی وحی ہے، اسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ، پڑھیے۔ قرآن کریم کا نزول کا پہلا لفظ، نزول قرآن کا پہلا لفظ، اگرچہ یہ سورۃ العلق میں جا کے 30ویں سپارے میں آیا، لیکن تمام علماء، تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ 5 آیتیں پہلی وحی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم
الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ علم عطا کیا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے احسانات میں سے ایک احسان شمار فرمایا۔ اور سورۃ النحل آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا جانتا ہے؟ لا تعلمون شیئا، تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں سننے کی صلاحیت، کان، دیکھنے کی صلاحیت، آنکھیں، والافئدہ، اور سوچنے فکر کرنے کی صلاحیت کے لیے دل دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس کائنات کی اکثر چیزیں ہمارے ماتحت کر رکھی ہیں۔ یہ بات بظاہر عجیب سی لگتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے اللہ نے مسخر کر رکھی، یا اکثر اشیاء۔ تو یہ بات کوئی محض کسی کے کہنے کی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 13، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ رب العزت نے جو کچھ آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں سورج ہے، ان آسمانوں میں چاند ہے، آسمانوں میں ستارے ہیں، اللہ رب العزت نے ان مخلوقات کو، عظیم مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ دن آ رہا ہے، سورج چڑھتا ہے، انسان کا فائدہ، رات ہوتی ہے، چاند ستارے ہوتے ہیں، انسان کا فائدہ۔ اور زمین میں، آپ زمین میں دیکھیں کہ انسان خود کتنا ہے، گوشت پوست کا ایک چھوٹا سا پیس ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہاتھی جیسا جانور، شیروں جیسے جانور، اور جتنے بھی اس دنیا میں زمین پر جانور ہیں، اللہ رب العزت نے ان میں سے، آپ دیکھتے ہیں انسان کسی بھی جانور کو پکڑ کے اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کر دیتا ہے۔ بندر آپ کی مرضی کی چھلانگیں لگا رہا ہے، ہاتھی آپ کے کہنے پر اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، ایک مچھلی جو بڑی اسپیشل سی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، ڈولفین۔ اب دیکھیں ڈولفین کو، سمندر کی مچھلی ہے، انسان سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن ڈولفین جو ہے وہ انسان کی مرضی کے مطابق پانی میں کھیل کود کرتی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کی یہ ساری چیزیں، یہ تو 2 1 4 نام ہیں، زمین کی ہر چیز کو، حتیٰ کہ سمندر کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اگر اللہ نے سمندر کو ہمارے لیے مسخر نہ کیا ہوتا تو کیا سمجھتے ہیں ہماری یہ شپ، ہماری کشتیاں، ہماری لانچیں اس سمندر پر سفر کر سکتی تھی؟ کبھی بھی نہ۔ اللہ رب العزت نے سمندر کو بھی انسان کے لیے مسخر کیا۔ اب جب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زمین کی چیزیں، آسمان کی چیزیں، بر کی چیزیں، باہر کی چیزیں، اللہ نے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے، تو کیا ہمارا اللہ کی نسبت کوئی فرض نہیں بنتا؟ یہ ساری اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہمارے لیے نعمتیں ہیں، اور نعمتوں کا اللہ کی نسبت ہم پر کیا فرض بنتا ہے؟ شکر نعمت۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ معروف ٹکڑا
لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے یقیناً نعمتوں کو بڑھا دوں گا، ان میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، آگے دوسری بات بھی بتا دی کہ اگر تم نے میری نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ اگر پکڑ لے تو اسے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کریں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اس کی ان تمام نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے انسان کو ٹیکنیکل چیزیں، ٹیکنیکل اشیاء، جسے ٹیکنالوجی کہہ لیں، ٹیکنالوجی کا علم اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیا، اور ٹیکنالوجی میں آج انسان اس حد تک ترقی کر گیا ہے کہ اس نے کچھ ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ وہ ایسے کام کر رہی ہے جیسے انسان کرتا ہے، لیکن انسان اتنی جلدی سے نہیں کر پاتا جتنی جلدی یہ ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے۔ آپ کے پاس جو مصنوعی ذہانت کا ایک پرزہ آیا ہے، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے تو آج آ کے بڑی بڑی طاقتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کیا یہ انسان کے بس میں تھا کہ یہ بنا لیتا اگر وہ نہ چاہتا؟ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے کہ اس نے انسان کو اتنی عقل دی کہ وہ چیزیں بنائے جنہیں دیکھ کر، جن کے کام کو، جن کے رزلٹ کو دیکھ کر خود انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ 2-4 لفظ لکھ کے اے آئی میں ڈال دیں، آپ کو 2-4-6 صفحے کتنا وہ چاہیے مٹیریل مہیا کر دیں۔ آپ کتابیں پڑھیں گے، آپ کہاں کہاں جائیں گے، ریفرنس تلاش کریں گے، آپ کے لیے ایسے لگتا ہے کہ اس نے دروازے کھول رکھے ہیں۔ بہت زیادہ محنت نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ اگر کوئی اس پر ہی انحصار کر لے کہ جو کچھ یہ مجھے دے رہا ہے صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ چونکہ بنانے والے مسلمان نہیں، اسے بنانے والے، اسے کنٹرول کرنے والے اور اس کے موجد جو ہیں وہ کفار ہیں، باوجود اس میں بہت ساری مفید چیزیں ہونے کے اس میں بہت ساری نقصان دہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ ٹیکنالوجی 2 دھاری تلوار ہے، اس میں بہت فائدے ہیں اور اس میں بہت سارے نقصان بھی ہیں۔ ہمیں ان باتوں کو لے کے چلنا ہوگا، صرف یہ نہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ اصل میں یہ بنیادی طور پر کمپیوٹر ہے نا، بنیادی طور پر کمپیوٹر، اسی کی یہ ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ آرٹیفیشل، مصنوعی انٹیلیجنس، ذہانت، اور واقعی تعجب ہوتا ہے کہ اس مصنوعی ذہانت کو اگر صحیح طور پر استعمال کریں تو بہت مفید ہے۔ جیسے گوگل ہے، گوگل کے بارے میں کہا گیا مفتی گوگل، بعض لوگ کہتے ہیں مفتی گوگل، آپ اس سے کوئی بھی فتویٰ پوچھو آپ کو جواب دے دے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے شیخ الحدیث گوگل، یہ بہت بڑا استاد ہے گوگل۔ یہ باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن گوگل ایک طرف استاد ہے، ایک طرف معلم ہے، دوسری طرف سب سے بڑا شیطان، اگر کہا جائے کہ ابلیس کا چیلا بھی گوگل ہی۔ یہ چیزیں 2 دھاری تلواریں ہیں، صحیح استعمال کریں تو مفید، اور اگر صحیح استعمال نہ کریں تو یہ انتہائی مہلک اور نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ذرائع ابلاغ کو ہمارے لیے نعمت بنایا اور ہمارے لیے آزمائش بھی بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ النمل میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، واقعہ بلقیس تو معروف ہے نا،
بلقیس کا عرش بلقیس. ہمارے دمام میں ایک بہت بڑا ہوٹل ہے، اس کا نام ہے عرش بلقیس. اور عرش بلقیس کا واقعہ پورا تفصیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کا تخت وہ اپنے پاس منگوانا چاہتے ہیں. اپنے لوگوں سے پوچھا کوئی لا سکتا ہے؟ ایک جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھ کے جائیں. یعنی آپ نے جو مجلس قائم کی ہے اس مجلس کو ختم کرنے سے پہلے میں لے آؤں گا. یمن سے سلیمان علیہ السلام تک لے کے جانا ہے. اور وہیں ایک انسان بیٹھا ہوا تھا، عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب الہی. اس وقت تو ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی علم تھا اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. آدمی دیکھ رہا ہے نا تو کتنا لمبا روک سکے گا اپنی آنکھوں کو نہ جھپکے. بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون پہلے آنکھ جھپکتا ہے. جو پہلے جھپک گیا وہ ہار گیا. انسان ایک تھوڑی سی مدت کے لیے آنکھوں کو کھلے رکھ سکتا ہے، اسے بند کرنا پڑتا. انسان کہتا ہے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا، اور لے آیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ لے بھی آیا، تخت موجود ہے. اور اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، تاکہ اللہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر و انکار کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے اس کے اپنے آپ کو ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کفر کرتا ہے میرا رب بڑا غنی اور بہت ہی کریم ہے. یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھلا دیا، بتا دیا کہ لیبلونی، یہ معاملہ جو پیش آیا ہے کہ پلک جھپکنے میں تخت یہاں آ گیا ہے. اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے کہ ہمارے اس طرح کے لوگ موجود ہیں، ہمارے پاس اس طرح کا علم موجود ہے. اللہ نے یہ علم دیا تاکہ وہ مجھے آزمائے. اور ہمیں بھی اللہ نے یہ ٹیکنالوجی دی ہے، اس میں AI دے دیا، مختصر نام AI. یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ انسان ان کو کس طرح استعمال کرتا ہے. اگر خیر کے لیے استعمال کرے گا تو یہ خیر ہے، اور اگر شر کے لیے استعمال کرے گا تو یہ بہت بڑا شر ہے. اور یہ اس کے لیے آپ کو کسی جگہ جانا نہیں پڑے گا، آپ کے موبائل کے اندر موجود ہے. اتنی بڑی چیز یہ بھی موبائل کے اندر موجود ہے. دنیا بھر کی لائبریریاں، میں کئی مرتبہ کہتا رہا ہوں کہ دنیا بھر کی لائبریریاں ایک چھوٹے سے پرزے کے اندر موجود ہیں. اور اب تو یہ حد ہو گئی کہ آپ کا یہ AI بھی اس موبائل کے اندر موجود ہے. موبائل والوں کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے سورۃ النساء کی پہلی ہی آیت میں فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العزت تم پر نگران ہے. یہ نہ سمجھو کہ ہم اس کو کہاں لگائیں گے، اس سے کیا حاصل کریں گے. جتنا دنیا کا گند ہے وہ بھی یہاں ملے گا، اور جتنی دنیا میں خیر موجود ہے وہ بھی اس سے مل جائے گی. اللہ رقیب ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے. اور سورۃ العلق آیت 14 میں فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان جانتا نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں اندر ہوں، یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، میری سکرین اور میں اور بس. اللہ نے فرمایا نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ،
اندھیرے میں چلے جاؤ، اجالے میں چلے جاؤ، ہواؤں میں اڑو، سمندروں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں جاؤ، شہروں میں رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ معیت، اس جملے سے بعض لوگوں نے بڑا غلط معنی لے لیا اور کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ کہیں گے مجھ میں اللہ، تجھ میں اللہ، اس میں اللہ، اس میں اللہ، جبکہ یہ نظریہ صوفیوں کا تیار کردہ نہایت غلط نظریہ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہر وقت ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے، لیکن اپنے علم اور قدرت کے ساتھ۔ جیسے ہمارے یہاں ایک قسم بڑے زور سے اٹھائی جاتی ہے نا، بلکہ کھائی جاتی ہے، کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ یہاں حاضر ناظر جو ہے، اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ حاضر ہے ہر جگہ، تو جائز۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ کر کہ اللہ واقعی ہر جگہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے، تو توحید کا منکر اور یہ قسم کھانے والا گنہگار۔ اللہ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ہر جگہ واقعتاً موجود ہے اور ہر کسی کے ساتھ موجود ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اننی معکما اسمع و ارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کچھ گھبرائے، ان سے کچھ رسالت ملنے سے پہلے ایک قتل ہو چکا تھا، رسالت ملنے سے پہلے وہ قتل ہو گیا، تو ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں تو کہیں پرانا کیس نہ کھول دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہارون کو، اپنے بھائی کو علیہ السلام، ان کو ساتھ لے کے جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی یہ فرعون جو ہے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ رب العزت کی جب اس طرح کی معیت ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی جہاں کہیں بھی ہو، اور ہر چیز کو دیکھتا ہے چاہے وہ کتنی باریک کیوں نہ ہو۔ جب اللہ اس قدر قادر اور قدیر ہے تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں کمرے میں اور میں موبائل میں جو چاہے کھولوں، لیپ ٹاپ میں جو چاہے کھولوں؟ آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اور وہ دیکھ رہا ہے۔ اور صرف وہ دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ اس کے نمائندے کام کر رہے ہیں، کرامن کاتبین، دونوں نمائندے کام کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں یہ کیا کہتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، حلال حرام سننا کہنا، ہر طرح سے وہ نگران موجود ہیں، اور اس کی ایک ایک بات کو وہ لکھتے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جیسا کہ میں نے آیات پڑھی ہیں، سورۃ النور کی آیت نمبر 24 اور 25، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہ سمجھو کہ تم جو کچھ بھی کرو گے کر لو گے، تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن تمہاری زبانیں گواہی دیں گی کہ ہم سے اس نے کیا کیا کام لیے۔ وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا رہا۔ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے اوپر چل کر کہاں کہاں جاتا رہا۔ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ، اللہ رب العزت ہر کسی کو اس کے جتنے بھی اعمال خیر و شر ہوں گے ہر طرح سے ان کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ واقعی حق مبین ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں ہر اعتبار سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہاں دو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تیاری کر رہے ہیں، اللہ خود جانتا ہے، اور پھر ہمارے اپنے اعضاء اللہ کے سامنے ہمارے خلاف بول بول کر گواہی دیں گے۔ لہذا ہمیں یہ کبھی بھی تصور نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے بڑی معروف، آپ نے ارشاد فرمایا، ترمذی مسند امام احمد میں حسن درجے کی یہ حدیث ہے
آپ فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کھاؤ، حق الحیا، اس طرح شرم کھاؤ حیا کرو جو کہ شرم کھانے کا حق ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے کہی تو اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نہیں، تم جو کہہ رہے ہو لیس ذاک، جو شرم تم کر رہے ہو یہ کافی نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاء، اصل میں حقیقی حیا یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعا، اپنے سر کو محفوظ رکھو اور جو کچھ اس میں جمع کرنا ہے اس کے بارے میں احتیاط برتو، یعنی اپنے دل و دماغ میں غلط سلط باتیں جمع کرو گے تو اللہ سے یہ حیا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے۔ والبطن وما ہوا، حفاظت کرو اپنے پیٹ کی اور جو کچھ پیٹ کے اندر ڈال رہے ہو اس کے بارے میں بھی متنبہ رہو کہ حلال ہے حرام ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے جسم سے فحاشی اور تمہارے جسم سے عصمت، ان دونوں چیزوں کے مظہر یہاں موجود ہیں۔ اور فرمایا کہ ہمیں وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، لوگوں کو چاہیے کہ موت کا اپنے ذہن میں خاص خیال رکھے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کا خیال رکھتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے۔ اور زینت کو ترک کرنا کیا ہے کہ کپڑا نہ پہنے، اچھا لباس نہ ہو، اچھا جوتا نہ ہو، یہ نہیں۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اس طرح کی زینت اختیار نہ کرو، لیکن جمال یعنی خوبصورت لباس، خوبصورت کپڑا یہ استعمال کر سکتے ہو، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو، خوبصورتی کو وہ پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ تکبر کا تعارف کرواتے ہوئے نبی سے فرماتے ہیں لیکن کبر یہ ہے باطر الحق وغمت الناس، تم حق کو دبا دو، حق کا انکار کر دو اور لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھو، یہ تکبر ہے۔ فرمایا کہ یہ نہیں، زینت دنیا کی جو ناجائز چیزیں یا زائد از کار چیزیں ہیں، فرمایا کہ ان کو جمع نہ کرو، کیونکہ تمہیں آگے جانا ہے اور ان چیزوں کا جا کے حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا کیا احتیاط تحفظ کے امور بتائے ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے اس دھاری تلوار کا، اس میں بہت سارا جھوٹ نشر کیا جاتا ہے، اور جھوٹ نشر کرنے کے لیے کوئی کسی کو معاف نہیں کر رہا، بادشاہ سے لے کر فقیر تک ہر کسی کے بارے میں اس کے مقام اور مرتبے کے حساب سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ بادشاہوں کی غیبتیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ اور آج کل تو یہ ہے کہ کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون بادشاہ کو گالی دے رہا ہے۔ وزیروں کے لیے، امیروں کے لیے اور فقیروں کے لیے تو بڑا ہی معروف ہے نا، ہماری تو کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں ہم غیبتیں نہ کریں، اور وہی غیبتیں پہلے ہمارے چھوٹے سے ماحول میں رہتی تھیں، اب وہ غیبتیں دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں پھیل جاتی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، جھوٹ بولنے والا اور غیبتیں کرنے والا اس کا قیامت کے دن حال کیا ہوگا، اس کو سزا کیا دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو میرے پاس 2 آنے والے آئے، یعنی 2 فرشتے تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا چلو، میں ان کے ساتھ چل دیا، اور پھر ہم، ایک لمبی حدیث ہے، ہم ایک ایسے آدمی کے پاس آئے کہ اس کے پاس ایک فرشتہ لوہے کا آنکس، لوہے کی کوئی چیز ہے جیسے ایسے کھینچی جاتی ہے،
کنڈا ٹائپ، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے منہ میں داخل کرتا ہے اور گدی تک لے جاتا ہے، باچھوں کو چیرتا ہوا گدی تک لے گیا، اس کے بعد ناک کے نتھنے میں ڈالتا ہے اور کھینچ کے گدی تک چیرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد آنکھ میں ڈالتا ہے تو گدی تک چیرتا ہوا جا رہا ہے، پھر اب دوسری طرف آ جاتا ہے، اتنے میں دوسرا حصہ پھر سے صحیح ہو گیا۔ اگر تو یہ موت قیامت کے دن جو عذاب ہیں وہ ایک ہی مرتبہ ہونے ہوتے تو شاید کوئی برداشت بھی کر جاتا، وہ عذاب ختم ہونے والے نہیں۔ ایک سائیڈ کو 3 جگہوں سے چیرا، آپ تصور کر سکتے ہیں، آنکھ میں معمولی سی چیز لگ جائے برداشت نہیں ہوتی، وہ لوہے کے آنکھ سے چیرتا ہوا آنکھ کو، ناک کو، باچھوں کو گدی تک لے جائے گا، پھر دوسری طرف آئے گا، یہی کام ادھر کرے گا، اور پھر اتنے میں پہلا حصہ صحیح ہو جائے گا، پھر وہاں سے وہی عمل شروع ہو جائے گا، یعنی مسلسل اسے اذیت دی جاتی رہے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتاتے ہیں، اما رجل الذی اتیت علیہ، جس آدمی کے پاس سے آپ گزرے ہیں، یشرشر شدقہ الی قفاہ، جس کے آنکھیں، ناک اور منہ اس کی گدی تک چیرے اور کاٹے جا رہے ہیں، وہ آدمی کون تھا؟ فرمایا فإنہ رجل یغدو من بیتہ، یہ وہ آدمی ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، فیکذب الکذب تبلغ الآفاق، اور وہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ آہستہ آہستہ دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ یہ آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت بھی ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور ساری دنیا میں اس کا جھوٹ جو ہے پہنچ جاتا ہے، اور اس کو تو دنیا میں جانے میں وقت لگتا ہوگا نا۔ اور آج آپ کی اے آئی ہو یا دوسرا نیٹ ہے، جتنے بھی وسائل ہمارے پاس ہیں، ذرائع ابلاغ، ان سب کے ذریعے ایک لمحہ میں، پلک جھپکنے میں، ایک ٹچ کے ذریعے ساری دنیا میں جھوٹ جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی سزا جو ہے وہ بیان فرما دی، اور آج موجودہ دور کا جو امر واقع ہے ہمارے سامنے ہے، یہ بات واقعی آسان ہو گئی ہے کہ آدمی جھوٹ بولے اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں چند لمحوں کے اندر ہی پہنچ جائے۔ آپ کوئی بھی پوسٹ ڈالیں گے، آپ کی پوسٹ ساری دنیا میں اسی وقت پہنچ جائے گی۔ اب کون کب کھولتا ہے، کب دیکھتا ہے، یہ بات کی بات رہی۔ اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا، بادشاہ سے لے کر فقیر تک، اور علماء سے لے کر عوامی لوگوں تک، علماء کے خلاف۔ اور پھر بعض رپورٹیں ایسی ہیں کہ ایک عالم کی طرف نسبت کر دی فتویٰ کی کہ فلاں عالم نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور اس عالم کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میں نے یہ فتویٰ کب دیا۔ اپنی مرضی کا فتویٰ گھڑا، کسی بڑی شخصیت کا نام لکھا اور اس کی باقاعدہ فوٹو لگا دی، باقاعدہ اس کی آواز سنا دی اور رائٹنگ دکھا دی۔ آج یہ چیزیں ساری بڑی آسان ہو گئی ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا آدمی جھوٹ بول کر کسی پر یہ لگاتا ہے، عالم پر لگائے گا، گمراہی پھیلائے گا اور اس عالم کی عزت کے ساتھ کھیلے گا، کسی حاکم پر لگائے گا، جھوٹ بول کر تہمت لگائے گا، اس کی عزت تو کہیں جائے گی نہیں، لیکن یہ خود اللہ کے سامنے بدترین قسم کا مجرم بن کے جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی عزت جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا معشر من آمن بلسانہ، ابو داود اور مسند امام احمد کی حدیث حسن سند کے ساتھ، اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے ایمان لے آئے ہو، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان بقلبہ، لیکن اس کا ایمان ولم يدخل الایمان قلبہ، ایمان اس کے دل میں ابھی داخل نہیں ہوا، یعنی اسلام لے آیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا،
مومن ہو گیا لیکن ابھی تک اس کے دل میں اسلام کا مقام نہیں بنا۔ فرمایا لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو، نہ حاکم کی، نہ عالم کی، نہ عامی کی، نہ جاہل کی، کسی کی بھی غیبت نہ کرو۔ ولا تتبعوا عوراتہم، اور نہ ہی ان کی پوشیدہ چیزوں کو ٹٹولو، ان کا پیچھا بھی نہ کرو۔ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتَهُمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جس نے لوگوں کی پوشیدہ چیزوں کی ٹٹول لگائی، اللہ اس کی پوشیدہ چیزوں کی ٹٹول کرے گا۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ، اللہ رب العزت کو تو ٹٹول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسا کہ معروف ہے بعض کام ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی طرف اس چیز کو منسوب کرتا ہے جس سے اس کی ذات بری ہے۔ کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا، یہ اللہ کو بلا بیٹھے اور اللہ نے ان کو بلا دیا۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ بھول جائے کوئی چیز کبھی بھی، اسی طرح یہاں بھی ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہاری پردہ والی باتوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا تو تمہیں تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے ذلیل کر دے گا۔ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اس کے گھر کی خبریں باہر اور ادھر اور یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اگر اللہ تمہارے پیچھے لگ گیا تمہاری حرکتیں دیکھ کر تو وہ تمہیں تمہارے گھر میں بیٹھے ذلیل کر دے گا، یعنی اس کے لیے تمہیں ذلیل کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مسلمان کی عزت اور مقام تو اتنا ہے کہ ایک روایت جسے حسن سند کے ساتھ قرار دیا گیا، اس روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر اور ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ طواف کر رہے تھے، طواف کعبہ، اور کعبہ کو مخاطب ہو کر آپ نے کہا ما اطیبک و اطیب ریحک، اے کعبہ تو کتنا طیب ہے، کتنا پیارا ہے، وما اطیب ریحک، اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے۔ آدمی اگر صحیح ایمان اور شوق کے ساتھ کعبہ کے قریب ہو تو اسے کعبہ دیکھ کے بھی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے سینے میں، اور اگر وہ اس کعبے کی خوشبو بھی سینگ لے تو اس کے لیے بڑی پرفضا اور بلکہ ایمان افزا ہوتی ہے۔ ما اعظمک و اعظم حرمتک، اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، اب قسم کھا کر فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لحرمت المومن اعظم عند اللہ حرمتا من، کے ایک مومن کی حرمت اللہ کے یہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے، یعنی ایک مومن کی حرمت جو ہے اتنی ہے۔ اس حدیث پر کلام کیا گیا، لیکن سنن ابن ماجہ اور مصنف ابن ابی شیبہ، اسی طرح شعب الامام بہقی میں اس کی مختلف اسناد ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اور دور قدیم نہیں بلکہ دور جدید کے کبار محدثین میں سے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے اس کی سند کو حسن کے درجے تک قرار دیا۔ ایک مومن کی عزت کعبہ سے بھی زیادہ، اور دوسرا آدمی اٹھے اور وہ مومن کو جگہ جگہ ذلیل کرتا پھرے، اس کے خلاف بکواس کرتا پھرے، جس کی حرمت کعبہ سے زیادہ، اس کو آپ ذلیل کرنا چاہیں تو کیا اللہ رب العزت پھر ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ جب اس کی پکڑ آ گئی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا ہے ہم تمہیں خیر دے کر بھی اور شر دے کر بھی آزمائیں گے۔ ایک تو ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ آیت الگ ہے۔ اور یہاں سورۃ الانبیاء کی آیت 35 وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر دے کر بھی آزمائیں گے اور شر میں مبتلا کر کے بھی آزمائیں گے، یعنی تکلیف دے کر بھی آزمائیں گے کہ صبر کرتے ہو یا نہیں، اور خیر دے کر بھی آزمائیں گے کہ شکر کرتے ہو یا نہیں۔
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور بالآخر پلٹ کر تو تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اس نئی ایجاد AI کو، یہ جو مصنوعی ذہانت ہے، اسے استعمال کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو رقیب مانیں، نگران مانیں، اور غلط استعمال میں کبھی بھی نہ لائیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے اسے لکھنے والے نگران موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، فرمایا کہ وہ موجود ہیں، یہ نہ سمجھو کہ تم کچھ بھی کہتے رہو گے اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اور سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 29 میں فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں حق بیان کرتی ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کتاب میں لکھا جاتا رہا ہے۔ تنسخ، نسخ، یہ جو نسخ اور لسخ ہوتا ہے نا، کاپی پیسٹ، ایک جگہ سے کاپی، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے فرشتے نسخ اور نسخہ کہتے ہیں کتاب کا ایک نسخہ یعنی مسودہ، ہمارے فرشتے تمہارے ہر کام کو لکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم کچھ بھی کر کے گزر جاؤ گے، کچھ بھی کہہ کے گزر جاؤ گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہمیں چاہیے کہ کم از کم اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیں۔ میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں، ادھر سے میل آئی اور ٹچ کر کے ادھر ساری دنیا میں پھیلا دی۔ اپنے پاس جتنے گروپ ہیں، اپنے دوست احباب تو تھوڑے سے ہوتے ہیں، دنیا بھر میں سیکنڈ کے اندر اندر وہ پوسٹ چلی گئی، جبکہ یہ نہیں پتہ کہ وہ پوسٹ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آج کل پتہ نہیں ان لوگوں کو اس سے ملتا کیا ہے، غلط بات لکھیں گے، صحیح بخاری شریف کا حوالہ دیں گے اور نمبر بھی ڈالیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ عام آدمی نمبر بھی دیکھے گا کہ بخاری لکھا ہوا ہے، حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے، تو یہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ کئی ایسے مواقع، کئی ایسے حوالے آئے کہ بخاری کھولو، اس نمبر کو کیا پوری بخاری کو کھولو، وہ کہیں ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑا کذاب بھی دنیا میں کوئی ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کر دی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا، اگر کوئی آدمی جھوٹ جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس قسم کے جتنے بھی حوالے آتے ہیں، اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا آپ کو شک ہے، تو آپ کے دائیں بائیں لوگ بہت موجود ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ واقعی یہ حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری میں ہے، نہیں ہے، دوسرے میں ہے، جہاں بھی ہے بتانے والوں سے پہلے تصدیق کر لو اور اس کے بعد اسے آگے بھیجو۔ آج کل بہت ساری پوسٹ بوگس قسم کی، حدیث ہے نہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے، اور جب ہم انگلش میں یا اردو میں صرف لکھتے ہیں، اصل جو ٹیکسٹ ہے عربی کا وہ نہیں لکھتے، تو ہمارے لوگوں کو آسانی سے اردو پڑھی یا انگلش والے انگلش پڑھتے ہیں اور وہ فوراً آگے بھیج دیتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہی ہوگا۔ نہ سر، نہ پیر، نہ کوئی بنیاد، نہ کوئی اصل، نہ فصل، کوئی بھی چیز سامنے آئے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کی پہلے تحقیق کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے آگے پہنچا دے، جو سنا آگے پہنچا دیا، کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو کسی سے پوسٹ آئی تو اس کو آگے سینڈ کیا یا شیئر کیا، نہیں۔ جھوٹی بات یا
कोई भी उल्टी सीधी बात जो आदमी आगे पहुंचाता रहता है, कफ़ा बिलमर कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ, जो कुछ सुना है बयान कर दिया, ये तहकीक नहीं की कि क्या ये सही भी है या नहीं। जबकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सिलसिले में हमें बताया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यन, ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लो, फतबय्यनु, तहकीक कर लो। अब कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अगर कोई फासिक है, हमें मालूम है कि कौन फासिक है कौन नहीं, कोई भी खबर लाता है, खबर देता है, उसकी तहकीक कर लो कि क्या ये बात वाकई सही है या बस ऐसे ये उड़ाए फिर रहा है। अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन, कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी कौम पर चढ़ दौड़ो और फिर बिलाखिर तुम्हें शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़े। ज़रूरत यह है कि हम एक दूसरे के साथ, ख़ास तौर पर जो इस्लाम का बुनियादी कायदा है वो है बाहमी तावन। हम इस मामले में ख़ास तौर पर जो हमारे पास ये AI आया है, इसके लिए एक दूसरे के साथ तावन करें। गलत चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे निकाली जा सकती हैं उनकी तंबीह करें, उनको बताएं, और क्या क्या कैसे कैसे सही चीज़ें और सही उमूर हासिल किए जा सकते हैं उनका पता दें। और ये बाकायदा कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, किसी भी मामला में तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, बिर्र व तक़वा नेकी के कामों में तावन करो, ये कायदा है शरीयत का। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह के कामों में ज़्यादती, ज़बरदस्ती और दूसरे के पर ताद्दी करने के मामलात में तावन न करो। और इसकी मिसाल एक छोटी सी ये भी है, बाज़ लोग हैं जो बैंक, सूदी बैंक काम कर रहे हैं, सूदी बैंक में सर्विस कर रहा है, कातिब है, अगर मैनेजर है या नीचे जो मुंशी हजरात लिखने वाले सारे हैं, वर्कर हैं और क्लर्क्स हैं, वो क्या करते हैं, सूद लिखने में तावन करते हैं या नहीं, सूद का हिसाब रखते हैं या नहीं। वो तो बिल्कुल सीधा साधा। एक आदमी बाहर है, गेट से बाहर खड़ा है, बंदूक उसके हाथ में है और वो गेट से बाहर खड़ा है, गार्ड, क्या वो तावन कर रहा है या नहीं? बिल्डिंग के अंदर भी नहीं होता, लेकिन तनख्वाह उनसे ले रहा है, तावन का कर रहा है, उस आदमी की तनख्वाह भी हराम है, क्योंकि ये सारे का सारा सूदी निज़ाम था जिसकी वो हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन को बहुत मकाम दिया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज्जतुल विदा के मौका पर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, उस खुतबा में आपने पूछा कि आज कौन सा दिन है? कहा गया या रसूलल्लाह आज यौम अरफा है। कहा ये कौन सा महीना है? या रसूलल्लाह ये ज़ुल्हज का महीना है। ये कौन सा शहर है? फरमाया या रसूलल्लाह ये मक्का मुकरमा है। सहाबा से सारी बात पूछ लेने के बाद फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आरादकुम, तुम्हारे खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू, ये सारी चीज़ें हरामुन अलैकुम, तुम पर हराम है। एक दूसरे का माल, दूसरे की इज्जत आबरू हराम है। का हुर्मत यौमिकुम हादा, जिस तरह के आज का ये दिन हुर्मत वाला है। फ़ी शहरिकुम हादा, जैसा कि इस महीना में ज़ुल्हज हुर्मत वाला है। वफ़ी बलदिकुम हादा, और जैसा कि इस मक्का मुकरमा की हुर्मत है। फरमाया कि मोमिन की हुर्मत इतनी अहम है, और उसी मोमिन की कोई आदमी पगड़ी उछालता रहे, और जैसा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर वो अमीर है तो, फ़कीर है तो, शाह है या अवाम में से है, किसी के साथ भी इस किस्म का मामला किया जाए तो ये बहुत ही बुरा है।
اور ایسے لوگوں کی سزا بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دی۔ ایک حدیث ابو داؤد اور مسند امام احمد میں ہے، جسے محدثین کرام نے صحیح قرار دیا، من قال فی مومن ما لیس فیہ، اگر کوئی مومن کوئی ایسی بات، اگر کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اسکنہ اللہ ردغ الخبال حتی یخرج مما قال، اللہ اسے جہنمیوں کے پیپ میں جگہ دے گا۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، کسی پر بہتان لگا دیتا ہے، اللہ اسے جہنمیوں کی پیک میں جگہ دے گا تب تک جب تک کہ جو کہا ہے اس نے اس کو ثابت نہ کر لے، اور وہ ثابت ہوگا نہیں کیونکہ وہ تو اس میں ہے نہیں۔ غیبت کا تو معروف ہے نا، ذکروں کا اخا کا ما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرو کہ جو اسے ناپسند ہے۔ اور قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں غیبت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ولا یغتب، غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر کسی کو کہا جائے فکرہتموہ، تم کراہت کرو، گویا غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ اور آخر میں جا کے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو، خاص طور پر مومن پر بہتان باندھنے والوں کو، جہنمیوں کی پیک میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے توبہ طائب کرتے رہنا چاہیے اور علم حاصل کیجئے، استفادہ کیجئے ان چیزوں سے۔ استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا اس کی تحقیق بھی کر لیا کیجئے۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں اب تو مولویوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہی میں شروع میں کہا نا، مفتی گوگل شیخ الحدیث گوگل، اب کیا ضرورت ہے مفتیوں کی اور کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی اور پڑھنے کی؟ گھر میں ہی نکالتے اور دیکھتے رہتے ہیں، نہیں پتہ سچ کہہ رہا ہے، نہیں پتہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور بعض جھوٹ بیان کرنے والے زبان کے اتنے زبردست ہوتے ہیں، سننے کو جی چاہتا ہے، انداز بیان اتنا، جیسے میں نے کہا کہ بخاری کا بھی نام لیں گے، حدیث کا نمبر بھی بتائیں گے، بات جھوٹی کہہ رہے ہوں گے، نہ وہ بخاری میں ہوگی تو اس کا کوئی ٹکڑا اپنے لیے لے کے وہاں سے اڑا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ معتبر ذرائع سے آپ دین حاصل کریں، اور اگر خود بیٹھ کے کچھ پڑھتے ہیں تو اس کی تصدیق کر لیا کریں۔ ایک بڑے مشہور و معروف تابعی امام ہیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو خواب کے بڑے ماہر تھے۔ سنا تو ہوگا نام کے نہیں؟ خوابوں کے ماہر، تعبیر رویا ان کی کتاب ہے، عربی میں اردو میں بھی مل رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ لسی میں پانی ڈالتے چلے جائیں گے تاکہ لسی زیادہ ہو جائے۔ وہی کام اس کتاب تعبیر الرویا کے ساتھ ہوا۔ وہ 70-80 صفحے کی کتاب ہے تعبیر الرویا، اور میں نے تعبیر الرویا کا ترجمہ پڑھا اور وہ ہے کوئی 700-800 صفحے کا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے؟ اب اس چھوٹی سی کتاب کا نام لیا، چونکہ اس کے مؤلف دنیا بھر کے مشہور و معروف انسان ہیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اور تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا اور پڑھا اور بڑے ماہر گزرے ہیں کھاتے۔ ان کی کتاب کا تیا پانچا کیا، نام اپنا بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نے ترجمہ کیا، اور وہ کتاب ہے 80 صفحے کی اور یہ ترجمہ ہے 800 صفحے کا۔ وہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، اے لوگو یہ علم جو ہے یہ دین ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اگر مفتی گوگل سے ہی حاصل کر رہے ہو تو پھر پتہ چل گیا کہ آپ کا امام کون ہے۔ ہوش کے ساتھ سنبھل کر ان چیزوں کو استعمال کریں، لیکن دو دھاری تلوار ہے، اس طرف سے بچ کے رہیں تو پھر اس طرف سے آپ خیر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن انہیں سارا کچھ سکھا دے گا۔
بچوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن انہیں سارا کچھ سکھا دے گا۔ ہمارے یہاں خاص طور پر پاک و ہند، بنگلہ دیش وغیرہ جو ہمارے ممالک ہیں، ساری عمر قرآن پڑھتے رہیں گے، ساری عمر تلاوت کر رہے ہیں۔ بوڑھا بیچارہ ضعیف العمر ہے، نظر نہیں آتا، چشمہ لگایا، پھر چشمے کے ساتھ بھی بالکل ایسے کر کے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اتنا شوق دیے ہوئے ہے، لیکن ساری عمر گزر گئی، صرف تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، چاہیے کیا، کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسے نظام حیات بنایا، یہ قانون قدرت ہمارے لیے کام کی چیز ہے۔ صرف تلاوت کر کر کے نیکی نہ جمع کرو، اس پر عمل کرنے کے لیے اس کا مطالعہ، اس کی تفسیر اور اس میں کیا مسائل، کیا احکام ہیں، وہ بھی حاصل کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو، جو آج کل کا یہ میڈیا کے جتنے بھی وسائل ہیں، ذرائع ابلاغ، ان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں غلط چیزیں ہیں اللہ رب العزت تمام نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو، کیا خیال ہے، بوڑھے بھی بچ جانے چاہیے یا نہیں؟ کبھی کبھی بعض بوڑھوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ جان ہی نہیں چھوڑتے، کھولتے ہیں نیٹ۔ اب معلوم ہے کہ بوڑھا جو سروس بھی نہیں کر رہا، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔